السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حاضرین جمعہ، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے. آج 16واں روزہ ہے اور 3-4 دن کے بعد اس مہینے کا سب سے قیمتی ٹائم، اس مہینے کا آخری عشرہ، اس مبارک مہینے کے آخری 10 دن آنے والے ہیں. ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث سے لگائیے جس میں ہم سب کی پیاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وشد مئزرہ وایقظ اہلہ. رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا، جب رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز آتے تھے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے. شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے. کیا مطلب؟
کمر کس لیتے تھے کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کمر کسنے کا کہ بیویوں سے دور رہتے تھے. رمضان کی راتوں میں جائز ہے، لیکن آخری عشرے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے دور رہتے تھے. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے. کیا مطلب؟ رات کو زندہ کرتے تھے یعنی پوری رات نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں گزارتے تھے. اس حدیث میں اللہ کے حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہ رات کو جاگتے تھے، کہا زندہ کرتے تھے رات کو. اس کا مطلب کہ اصل زندگی یہ ہے رات کی کہ رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے. کہا کہ پوری رات کو زندہ کرتے تھے. اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اکیلے یہ کام نہیں کرتے تھے، اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، اپنے بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی اٹھاتے تھے. ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے؟ مارکیٹ میں، عید کی شاپنگ میں، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، درزی کے ٹیلر کے چکر کاٹنے میں، جوتے اور چپل کی دکانوں پہ. میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. میں نہیں کہتا آپ عید کی تیاری نہ کریں، بچوں کی شاپنگ نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری عشرے کو عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے تو ہمیں بھی اپنے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے اور اس قیمتی عشرے کی قیمت کو سمجھتے ہوئے آخری عشرے کو ان تمام جھنجھٹوں سے پاک کرنا چاہیے. شاپنگ کرنا ہے، سامان خریدنا ہے، کپڑے لینا ہے، یہ سارے کام آپ پہلے ہی نپٹا لیجیے. اس آخری عشرے میں ایک رات ہے، اس رات کا یہ مقام ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اتار دی ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے از اکول ٹو 83 ایئرس اینڈ 3 منتھس. 83 سال اور 3 مہینہ 1000 مہینے کی یہ مدت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے یہ رات. کیا کہا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس رات میں تم نے قیام اللیل کر لیا تو 1000 مہینے سے زیادہ تم نے قیام اللیل کر لیا. اس رات میں اگر تم نے اللہ سے کچھ مانگ لیا، کچھ دعا کر لی، کچھ تلاوت کر لی، کچھ ذکر کر لیا، کچھ عبادت کے کام کر لیے تو 1000 مہینے سے زیادہ، 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور زیادہ کہہ کر، بہتر کہہ کر کے اس کو ان لمیٹڈ کر دیا گیا. پتہ نہیں کتنا بہتر ہے یہ رات. 83 سال سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر یہ ہم بھی نہیں جانتے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جن کا نام جبریل ہے، جو روح الامین ہے، وہ بھی اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی پرمیشن سے، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں. یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر جب تک نہیں ہو جاتی، یہ رات جب تک ختم نہیں ہو جاتی، تب تک یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے. اس رات کا نام لیلۃ القدر کیوں پڑا؟ اصل میں قدر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی چیز کا مقام اور مرتبہ. اسے ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وجے واڑہ میں علماء کی بڑی قدر ہے، بولتے نا ایسا. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہے بھی. تو قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویلو، عظمت، مقام، رسپیکٹ.
تو چونکہ یہ رات بڑے مقام والی ہے اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر پڑا. اور قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تقدیر. چونکہ اس رات میں سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تقدیر تو پوری زندگی کی لکھی گئی ہے، لیکن ایک سال نیکسٹ ایئر کیا ہونے والا ہے یہ فرشتوں کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے. یہ ایک سال کی تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کے اندر کہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، اور اس رات کی یہ عظمت ہے کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر اس لیے بھی پڑا کیونکہ یہ تقدیر کی رات ہے. اور قدر کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کے تنگ ہونے کے ہوتے ہیں. کوئی چیز ٹائٹ ہو جائے، تنگ ہو جائے تو کہتے ہیں عربی میں اس موقع پر قدر کا لفظ آتا ہے. تو شب قدر کا نام لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر اس لیے بھی پڑا کہ اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے. یہ اس رات کی عظمت ہے. اس رات میں ہم کیا کریں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے تو جتنا جو عمل بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کرنے والا کریں. اور اللہ سب سے زیادہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرائض سے ہوتا ہے. سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنی ہے اس عشرے میں. اور روزے میں جو یہ 10 روزے ہیں آخری عشرے کی، یہ روزے بھی ہم کو ان کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے فرض ہے، فرائض ہے. ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے بخاری شریف کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو فرائض ہیں، فرض نمازیں، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے. جب تک بندہ فرض ادا نہ کر دے وہ میرا قریبی نہیں بن سکتا، وہ میرا مقرب بندہ نہیں بن سکتا. وما یزال یتقرب الی بالنوافل. اور فرائض کے بعد میرا بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل صدقے اور خیرات کرتا ہے تو وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے. میں اپنے بندے کو چاہنے لگتا ہوں حتی احبہ، یہاں تک کہ میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے. فاذا احببتہ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہا، اور میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں. یعنی میں اپنے بندے کے کان کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں. وہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ سنتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ پکڑتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ چلتا ادھر ہے جدھر اللہ کو پسند ہو. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا دیکھیے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اور بندہ جب فرائض اور نوافل ادا کر کے میرا محبوب بن جاتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. وہ جب بھی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. وہ مانگتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کسی چیز میں میری مدد مانگتا ہے میں مدد کرتا ہوں. تو لیلۃ القدر میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فرائض اور نوافل. اچھا یہاں پر ایک منٹ کے لیے رک جائیے، پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں یہ کون سی رات ہے. اکثر لوگ یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات 27ویں رات ہے. کل میرے پاس ایک واٹس ایپ پر ایک میسج آیا، اس میں ایک کیلکولیشن کیا گیا تھا کہ اگر ہم انا انزلنا سے اسٹارٹ کریں تو 27واں جو لفظ ہے وہ یہی ہیا ہے، سلام ہیا، ہیا حتی مطلع الفجر. ہیا کا مطلب یہ، تو
تو 27واں لفظ ہیا ہے، یعنی 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ اب بتائیے، یہ بالکل بے دلیل بات ہے، یہ کیلکولیشن ہے، ایک اٹکل پچو ہے، ایک دماغ کی من گڑت بات ہے۔ ٹھیک ہے، بعض صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ 27ویں کو زیادہ امید ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرو، اور پھر آخری 10 دنوں میں بھی خاص طور سے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو فکس کرنے والے؟ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی، کبھی 27ویں کو ہے، کبھی 25ویں کو ہے، کبھی 23ویں کو ہے۔ اور کامن سینس کی بھی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر چیز جس میں امت کا فائدہ ہو بتا دیا ہے، تو اگر یہ 27ویں ہی کی رات ہوتی تو آپ نے کلیئر بتا دیا ہوتا نا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس کو تلاش کرو؟ اور اس کو نہیں بتایا گیا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بتا دیا گیا ہوتا کہ 27ویں کی طاق رات ہو تو 25 کو کوئی نہ جاگتا، 25 کو کوئی عبادت نہ کرتا، 23 کو کوئی نہ کرتا۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے، لہذا جتنی محنت کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، کرو اس رات۔ اچھا، اس رات کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟ آئیے ہم سب اپنی پیاری ماں کے پاس چلتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ دیکھیے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں پوچھا میں کیا کروں، کیا کہا؟ میں کیا پڑھوں۔ اس سے پتا یہ چلا کہ اس رات کی سب سے امپورٹنٹ عبادت دعا ہے، سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ اس رات میں مانگو اللہ سے، اس لیے کہ اللہ دینے پہ تیار ہے۔ اللہ کی رحمت کی رات ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، یہ فرشتوں کے اترنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج دے رہا ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ میری مائیں بہنیں غور کریں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی سے اتنا امپورٹنٹ سوال اگر کسی نے کیا ہے تو ایک عورت نے کیا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کی عظمت ہے۔ میری ماں بہنوں، آج دین سے آپ کا تعلق بڑا کمزور ہے۔ رمضان میں ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا جذبہ ہے، جوش ہے، مسجد میں آ رہی ہیں، تراویح میں آ رہی ہیں، درس میں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو سال بھر باقی سال کے 11 مہینے ہماری ماں بہنوں کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا دین سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ ابھی تو تراویح میں بھی آ رہی ہیں، پھر بعد میں جمعہ میں بھی کوئی ٹھکانا ہے جمعہ میں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ کتنی عورتیں ہیں رمضان میں کہتی میں نے 3 قرآن ختم کر لیا، 4 قرآن ختم کر لیا، اور رمضان کے بعد ملاقات کرو تو قرآن لپیٹ کے الماری میں رکھا ہوا ہے، وہ پھر اگلے سال رمضان میں ہی نکلنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے یہ سوال کس نے کیا؟ ایک عورت نے کیا، اما عائشہ نے کیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں یہ رات پالوں تو کیا مانگوں، کیا پڑھوں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا قولی، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اتنی بڑی رات ہے، 83 سال سے بھی زیادہ جس کی ویلو ہے، اس رات میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھائی گئی اتنی چھوٹی سی سکھائی۔ کیوں؟ ہمارا دین بڑا آسان ہے، اتنی اہمیت والی رات میں اتنی اہمیت والی دعا اتنی چھوٹی سی اس لیے سکھائی گئی تاکہ پڑھے لکھے کو بھی یاد ہو جائے اور بے پڑھے لکھے کو بھی یاد ہو جائے، رکشہ چلانے والے کو بھی یاد ہو جائے، مزدور کو بھی یاد ہو جائے، ڈگری والے کو بھی یاد ہو جائے، بنا ڈگری والے کو بھی یاد، بچے کو بھی یاد ہو جائے، عورت کو بھی یاد ہو جائے۔ اتنی چھوٹی سی دعا سکھائی گئی۔ اور اس دعا کے اندر ہم نے مانگا کیا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو ہمیں ڈھیر سارا پیسہ دے دے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو ہمیں دنیا میں عزت دے دے، یہ بھی نہیں کہا تو جنت دے دے، یہ بھی نہیں کہا تو جہنم سے بچا لے۔ کیا مانگا ہم نے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اور غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے رسول کس کو سکھا رہے؟ اپنی بیوی حضرت عائشہ کو، اور حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے ہم سب جانتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے،
تو ہمارے اور آپ کے 24 گھنٹے میں تو شاید ہی کوئی گھنٹہ ایسا گزرتا ہو جس میں ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرتے، شاید کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا گزرتا ہو جس میں ہم کوئی گناہ کا کام نہ کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ کی معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف کر دے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دعا کے اندر آپ ایک خاص بات پر اور غور کیجئے کہ اس دعا میں ہم نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اے اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو دعا کرنے کا ایک ادب پتا چلا، ایک طریقہ پتا چلا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر دعا کرو۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے، میرے بندو تم پر اگر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، تم بدلہ لے سکتے ہو، فمن عفا واصلح، لیکن اگر معاف کر دو تو ہم زیادہ بہتر ہے، ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ کی اس صفت کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو اپنے اس گنہگار بندے کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے شب قدر کی دعا، اور اتنی پیاری دعا ہے، اتنی آسان دعا ہے کہ زبان پر بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو جو مانگنا ہو آپ اللہ سے مانگے، یہ آپ کی اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ سے مانگے، کیا مانگنا ہے مانگے اللہ سے۔ کیا اس رات کی کوئی نشانی بھی ہے؟ کوئی انڈیکیٹر بتایا گیا ہے، کوئی نشانی بتائی گئی جس سے پتا چل جائے کہ ہاں آج کی رات شب قدر کی رات تھی؟ ہاں بتایا گیا ہے۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ شب قدر کی رات کے بعد اگلے دن جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو سورج میں وہ تپش نہیں ہوتی جو نارمل دنوں میں ہوتی ہے۔ اس دن سورج نکلتا ہے تو موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک علامت تو یہ بتائی گئی۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں رات جو ہوتی ہے، رات کا کلائمیٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، اس رات کا جو موسم ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا۔ یہ علامتیں بتائی گئی ہیں حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ علامتیں نظر آئیں، یہ آ بھی سکتی ہیں، نہیں بھی آ سکتی۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کریں اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ رات اسپیشلی ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ یہ رات ہم سے پہلے دنیا کی کسی امت کو نہیں ملی، یہ ہمیں اور آپ کو، یہ امت محمدیہ کو، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی ایوریج عمر 60 سے 70 کے بیچ ہے۔ میری امت کے لوگوں کی ایوریج عمر 60 سے 70 کے بیچ میں، زیادہ تر میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کے بیچ میں چلے جائیں گے۔ کوئی 80 سال والا ہے تو وہ بونس میں چل رہا ہے۔ 60 سے 70 کے بیچ یہ ایوریج عمر ہے اس امت کی۔ اور ہم سے پہلے دنیا میں جو امتیں آئیں ان کو لمبی لمبی عمر ملتی تھی، 300 سال، 400 سال۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی بتائیے؟ 1000 سال۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال۔ آج کسی کو 950 سال کی عمر ملتی ہے کیا؟ تو ہمیں عمر کم ملی ہے، ہمیں ایج کم ملی ہے، لیکن ہمیں رات ایسی ملی ہے، عبادت کرنے کے لیے ٹائم ایسا ملا ہے کہ ہم ایک رات میں 84 سال کے برابر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے۔ دوسری اہم چیز اعتکاف ہے۔ اس آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، کیچ کر لینا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن میں بیان کیا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہم اپنے بتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، انتم لہا عاکفون، وہ لوگ اپنے بتوں کو پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے۔ تو اعتکاف کا مطلب کسی چیز کو تھامنا، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر ٹھہرا لینا، روک لینا، مسجد سے نہ نکلنا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔
اللہ کے رسول کی سنت اعتکاف. اعتکاف از ناٹ کمپلسری، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. لیکن یاد رہے کہ عورت اگر اعتکاف کرے گی تو مسجد میں کرے گی. اگر مسجد میں اس کے لیے سپریٹ انتظام ہے، کسی قسم کا خطرہ اس کی عزت و آبرو کو نہیں ہے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے گی. اگر مسجد میں ایسا انتظام نہیں ہے یا اس کو کسی قسم کا خطرہ ہے تو عزت و آبرو کی حفاظت کرنا فرض ہے اور اعتکاف کرنا سنت ہے. ایک فرض کو چھوڑ کے سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا. عورت اگر مسجد میں اس کے لیے انتظام نہیں ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی. گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا ہے. اگر عورت مسجد میں نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، وہ گھر میں تلاوت کرے، عبادت کرے، قیام اللیل کرے، انشاءاللہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں. اعتکاف کب سے کب تک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ آپ آخری عشرے میں رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز میں اعتکاف کرتے تھے. لیکن اگر کوئی 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہے، کوئی 2 دن کا کرنا چاہے، کوئی 5 دن کا کرنا چاہے، علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے. لیکن اگر کوئی کم کا بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نہیں کی، فکس نہیں کیا کہ 10 ہی دن کا کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی 1-2 دن کا، 4-5 دن کا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ان کا ایک مستند عالم دین ہے، ان کا فتویٰ ہے. اگر آدمی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے تو وہ مسجد میں کب انٹر ہو اور کب ایگزٹ ہو؟ تو مسجد میں وہ انٹر ہوگا 21ویں رات شروع ہونے کے پہلے. اور ظاہر سی بات ہے 21ویں رات کب شروع ہوگی؟ 20واں روزہ جیسے ہی آپ کا کمپلیٹ ہوا، مغرب کی نماز اذان ہوئی، 21 شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 21-20 کا روزہ کمپلیٹ کرتے ہی مغرب کی اذان کے پہلے ہی اس انسان کا مسجد میں ہونا ضروری ہے. مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، معتکف کا مطلب وہ حجرہ جس میں اللہ کے رسول اعتکاف کرتے تھے، اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں فجر کے ٹائم جاتے تھے. تو یہ بات تو ٹکرا رہی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو مغرب کے پہلے آ جاتے تھے، لیکن اپنے اس حجرے میں آپ فجر کے بعد 21 کی جو فجر ہوتی تھی، فجر پڑھ کے آپ اپنے حجرے میں، اپنے اس اسپیشل کمرے میں جاتے تھے. لہذا سنت یہی ہے کہ آدمی 21ویں رات شروع ہونے کے پہلے، مغرب کے پہلے مسجد میں آ جائے. اور ایگزٹ کب کرے گا؟ 29 کو اگر چاند ڈکلیئر ہو گیا تو چاند ڈکلیئر ہوتے ہی وہ مسجد سے نکل جائے گا. اگر 29 کو چاند ڈکلیئر نہیں ہوا تو 30 کو مغرب کی اذان ہوتے ہی وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں گزارے گا. کسی قسم کی فالتو دنیاوی بات میں شریک نہیں ہوگا. موبائل اگر وہ کسی خاص ضرورت کے تحت، اگر اس کے گھر میں ایسی کوئی ضرورت کبھی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، اس مقصد کے لیے وہ رکھے تو رکھ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موبائل رکھے تو ہر 1 گھنٹے پہ کال کر رہا ہے، بیوی کی حال چال لے رہا ہے، بچوں کی حال چال لے رہا ہے. اگر ایسا کرنا تو اعتکاف میں کیوں بیٹھا؟ گھر میں بیٹھ تو اپنے. تو اعتکاف میں بیٹھے تو آپ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. اعتکاف میں رہ کر انسان کھا سکتا ہے، مطلب روزے کے بعد رات کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور نہا سکتا ہے. نہانا اعتکاف کے خلاف نہیں ہے، آدمی روزانہ بھی نہا سکتا ہے. اور اگر انسان جنابت سے ہو گیا، ناپاک ہو گیا، احتلام اس کو ہو گیا اور مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے تو مسجد کے باہر بھی جا کے نہا سکتا ہے، بلکہ نہانا پڑے گا اس کو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بغیر نہائے وہ مسجد میں نہیں رہ سکتا. تو یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، بلا ضرورت وہ اعتکاف سے نہیں نکلے گا. اعتکاف ایسی مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے جہاں جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہو. جہاں جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہو وہیں آدمی اعتکاف کر سکتا ہے. تو اعتکاف کے تعلق سے اور بھی مسائل ہیں اور بھی باتیں ہیں. انشاءاللہ ہم کسی دن عصر کے بعد کا درس جو ہے اس کے اوپر خاص کریں گے. اعتکاف کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے مزید بیان کیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ تمام باتوں کا یہ ہے کہ آخری عشرہ بالکل سر پر ہے. ہم ابھی سے اس کے لیے الرٹ ہو جائیں.
ہم اپنے نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہیں، اپنے رسول کی اقتداء کرتے ہوئے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم آخری رات کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، آخری رات کو قیام اللیل کے وقف کر دیں، آخری رات کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اور کوشش کریں کہ آخری عشرے میں ہم جہاں تک ہو سکے گا، جہاں تک ہم سے پاسبل ہوگا، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس لائق تو نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہوں، لیکن اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تمام عبادتوں میں تو ریاکاری سے بچا اور اخلاص کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سچی نیت والے، ان ایمان والے قیام اللیل کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا دونوں جگہ اپنی برکتوں سے نوازے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اور خیر کے کاموں میں اپنے پیسے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ موسم کی شدت اور موسم کی گرمی کو اللہ تعالی ہلکا کر دے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما، اے اللہ تو رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما، اے اللہ اس مہینے کی عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو سب کو تو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ایک مہینے کا نہیں زندگی بھر کا اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں 12 مہینے والا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم تیرے خطا کار گنہگار بندے تیری بارگاہ میں آج اس مبارک مہینے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے نبی کی اس دعا کے حوالے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں بھی معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہمیں بھی معاف کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے، اے اللہ جو ذہنی جسمانی کسی بھی قسم کی تکلیف میں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، سب کی جو جائز خواہشات ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، اے اللہ ان کی خواہشات، ان کی جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے، اے اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی کے مسائل حل کر دے، اے اللہ جو کسی قسم کی بیماری سے پریشان ہیں ان کی بیماریوں کو تو صحیح کر دے، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و سکون نازل فرما، اے اللہ اس ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے والی طاقتوں کو تو ناکام کر دے، اے اللہ اس ملک میں سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر۔